اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد اللہ اسدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسدی وائس اوور۔ ناظرین، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب سے پہلی قربانی سچ کی ہوتی ہے۔ کارگل آپریشن بڑے واضح انداز میں اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پاک و ہند کی تاریخ میں دونوں ملکوں کے ایٹمی قوتیں بننے سے پہلے کی مکمل جنگوں اور لائن آف کنٹرول پر جاری مسلسل جھڑپوں سمیت شاید کوئی اور آپریشن اتنا متنازع نہیں ہوا جتنا کارگل آپریشن۔ عام طور پر اگر کوئی کسی جنگ میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو اسے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ ناکامی کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ حقائق کو مسخ کیا جائے اور اصل واقعات پر پردہ ڈالا جائے۔ اس عام محاورے میں بڑی سچائی ہے کہ کامیابی وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ اس میں یہ اضافہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ناکامی وہ جو منہ چھپاتی پھرے۔ کارگل آپریشن پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک ناکام آپریشن تھا۔ وقت کا انتخاب، منصوبہ بندی اور عمل درآمد سب کچھ غلط اور ناقص۔ نتیجہ زبردست نقصان کی صورت میں نکلا اور ہمارے کتنے دلیر افسر اور جوان بلا قصور مارے گئے۔ جنگ کے نقصانات ایک حد تک تو قابل قبول ہوتے ہیں، لیکن جب حد سے بڑھ جائیں تو تباہی مقدر ہو جاتی ہے۔ فوجی کمانڈر لڑنے والوں کی غیر ضروری اموات اور ان کے زخمی ہونے کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور عام طور پر ان معاملات میں انہیں جواب دہی کرنی ہوتی ہے۔ دنیا کی توجہ کشمیر پر مرکوز رکھنے کے لیے ایسی چند جھڑپیں جو لائن آف کنٹرول تک محدود رہیں شاید قابل قبول بات ہو۔ یہ بات وزیر اعظم کو بھی معلوم تھی اور وہ بھارت سے اس معاملے پر مذاکرات میں بھی مصروف تھے، اور شاید ان جھڑپوں نے جموں کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش جنم دینے میں کوئی کردار بھی ادا کیا ہو۔ یہ بات انتہائی اہم ہے کہ کسی بھی فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی سے پہلے ارد گرد کے حالات پیش نظر رکھے جائیں۔ جنرل مشرف اور ان کے قابل اعتماد رفقائے کار جنہوں نے اس آپریشن کی تجویز دی، اس حقیقت کو یکسر بھلا بیٹھے کہ امریکہ بھارت سے دوستی کی پینگیں بڑھا رہا تھا، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ امریکہ پاکستان کی طرف سے ایسی مہم جوئی کی ہرگز حمایت نہیں کرے گا۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم نواز شریف تعطل کو توڑنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے تھے اور دونوں ملکوں کے درمیان فروغ امن کے لیے مذاکرات کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی، جو بھارتی جنتا پارٹی اور متعصب ہندوؤں کے نمائندے تھے، نہ صرف لاہور کا دورہ کر چکے تھے بلکہ انہوں نے مینار پاکستان کے قریب عین اس جگہ خطاب بھی کیا جہاں قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی اور بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی۔ ان کے اس عمل سے واضح اشارہ ملتا تھا کہ بالا آخر بھارت نے دو قومی نظریے کے مطابق تقسیم ہند کو قبول کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کے لیے یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں تھی، لیکن عین اس وقت کارگل آپریشن کی نیاؤ ڈالنا ایک بے سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ بھارت دنیا کو اس بات پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ تو علاقے میں امن کے فروغ کا خواہاں ہے، جبکہ پاکستان ایک جنگجو قوم کا مسکن ہے اور بھارت کی طرف سے امن کی کوششوں کو ناکام بناتا رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس آپریشن کی ہمیں بھاری قیمت چکانا پڑی اور دنیا کے امن پسند لوگوں میں پاکستان بدنام ہو کر رہ گیا۔ ہمارے فوجی منصوبہ سازوں نے انتہائی اناڑی پن سے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ بھارت نے اپنی باقاعدہ فوج اور نیم فوجی دستوں کے 5 لاکھ جوان مقبوضہ کشمیر میں تعینات کر رکھے ہیں اور جنگ کی صورت میں انہیں آسانی سے حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ ہمارے جن دستوں کو لائن آف کنٹرول کے پار بھیجا گیا اور جنہوں نے پہاڑی علاقوں میں چھوڑی گئی چوکیوں پر قبضہ کیا تھا، انہیں پاک فضائیہ کا تحفظ حاصل نہیں تھا۔ کسی چھوڑے ہوئے علاقے پر قبضہ کرنا تو آسان بات ہے، لیکن پھر اس قبضے کو قائم رکھنا اور فوجیوں کو مناسب سامان رسد اور فضائی تحفظ مہیا کرنا ایک الگ بات ہے۔ صرف 2 ہفتوں ہی میں سامان رسد ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے فوجی دستے اس وقت تک قابض چوٹیوں پر ڈٹے رہے جب تک بھارت اپنے دستوں کو حرکت میں نہ لایا۔ بھارت نے نہ صرف اپنی فوج کو آگے بڑھایا بلکہ اپنی فضائیہ کی مدد بھی حاصل کی اور ہمارے فوجیوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جنہیں کوئی سائباں میسر نہ تھا۔ جدید ترین توپوں سے مسلح بھارت کی 14 رجمنٹوں نے ہمارے فوجیوں پر تابڑ توڑ حملے کیے اور گولے بارود کی بوچھاڑ کر دی، جبکہ پیدل فوج کے دستے لہر در لہر آگے بڑھتے رہے اور ایک ایک کر کے وہ تمام چوکیاں خالی کرا لیں جو ہمارے فوجیوں نے قائم کی تھی۔ ہمارے معصوم فوجی زخمی مرغابیوں کی طرح مارے گئے۔ پاک فضائیوں کو اس آپریشن میں شاید اس لیے شریک نہیں کیا گیا تھا تاکہ یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ پورا آپریشن
کشمیری مجاہدین نے شروع کر رکھا ہے اور پاک فوج اس میں ملوث نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی سادہ لوہی اور خوش گمانی تھی، اور کوئی اس پر یقین نہ کرتا کہ اتنے وسیع پیمانے کا آپریشن پاک فوج کی مدد کے بغیر شروع کیا جا سکتا ہے۔ وسیع پیمانے پر جانی اموات اور زخمیوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ آپریشن پاک فوج ہی نے شروع کیا تھا اور اس کی نگرانی میں ساری کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اس معاملے میں قطعاً کوئی شک باقی نہ رہا۔